درود شریف پڑھیں تمام احباب ذوق شوق سے پڑھیں، بلند آواز میں درود شریف پڑھیں جس جس کو آتا ہے۔ پڑھ لیں بلند آواز آنی چاہیے آپ کی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد السراج المنير وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب ذوق شوق سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین، حاضرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا اجر عظیم جن احباب نے اس محفل کا انعقاد کرایا ہے اور مجھ گناہگار سمیت ہم جتنے احباب یہاں پر آئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی حاضری قبول فرمائے۔ کہو آمین۔ اللہ تبارک و تعالی محفل میں آنے والے، محفل کو سجانے والے جتنے احباب، ان کی جتنی کوشش کاوش ہے، اللہ پاک قبول فرما کر اپنے راضی ہونے کی شکل میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین، ہر کسی کی محفل، ہر محفل کے اپنے آداب اور طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں کوئی خطیب نہیں، میں کوئی مولانا یا علامہ نہیں ہوں، میں نبی کے در کا نوکر ہوں، اور اسی نوکری یہی حاضری دینی ہے، نوکروں کے انداز میں حاضری دینی ہے۔ اس لیے آپ بھی جتنی دیر یہاں تشریف رکھیں، ذرا اپنا معیار ذرا انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی کے غلاموں جیسا رکھ کے بیٹھیں۔ کسی قسم کا کوئی کسی پر اعتراض کرنے کا اگر ذہن میں خیال ہے، یا آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کوئی فتویٰ ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ایسی گفتگو ہوگی کہ جس کے گفتگو ختم ہونے کے بعد یا محفل کے ختم ہونے کے بعد
ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ ہوگا، اس طرح کی بالکل آپ جو توقع ہے وہ نہ رکھیں مجھ پر۔ نبی کا غلام ہوں، غلامی کا دعویٰ کرتے ہوئے غلام کی جو عادت ہوا کرتی ہے ہمیشہ اپنے آقاؤں کی مدح کرنی، ان کی تعریف کرنی، ان کی شان بیان کرنی، بس، اور اس کے علاوہ نہ کوئی تنقید ہے کسی مسلک پر، کسی فرد پر، کسی پر کوئی بات نہیں۔ اگلی بات بھی سنتے جائیں کہ میں اللہ کے فضل اور کرم سے، کیونکہ نبی کے در کا نوکر ہوں نا، اور خیرات مولا علی کے در سے لیتا ہوں گفتگو کے لیے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در کا سگ ہونے کے ناطے میں نبی کے اصحاب ہوں یا نبی کی اولاد ہوں، یہ بات پکی ہے، یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں بات ہے۔ جو نبی کے گھر کا، نبی کی اولاد کا غلام ہوگا وہ کبھی بھی نبی کے اصحاب کے متعلق اپنا عقیدہ غلط نہیں رکھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نبی کی اولاد کا حبدار ہوں، ان کا نام لیوا ہوں، ان پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہوں، ان کے ایام مناتا ہوں، ان کے یوم مناتا ہوں، ان کا ذکر کرتا ہوں، جب بھی اس کے دل میں میرے نبی کے اصحاب کی گستاخی آئے گی، نافرمانی آئے، اگر خدا نہ کرے اگر آئے تو سمجھ لینا یہ غلام نہیں، یہ منافق ہے، یہ غلام نہیں ہے، غلام کا تو کام ہی نہیں ہے، غلام کا کہاں کام ہے یہ۔ اور پھر اگلی بات، جو نبی کے اصحاب پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو، میرے نبی کے عاشقوں پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو، یہ ذہن میں رکھ لینا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ناموس کی بات آئے، آپ کی اہل بیت کی ناموس کی بات آئے، وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے، کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ جو نبی کے اصحاب کا غلام ہوگا، نسبت کیا ہے؟ غلامی کی نسبت کیا ہے؟ غلام بننے کی وجہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ ہے، اللہ کے محبوب کی نسبت ہے، اس وجہ سے نسبت کیا ہے؟ غلامی کی۔ اچھا، غلامی کی نسبت پر سب کچھ قربان کرے، اور جس میں میرے نبی کا خون ہے، قیامت تک میرے نبی کے جی اولاد ہے، ان کے متعلق یہ بالکل وہ جھوٹا ہے، وہ منافق ہے، وہ آج کے دور کا انتہائی کمینہ شخص ہے جو میرے نبی کے اصحاب کے غلامی کا لبادہ اوڑھ کر میرے نبی کی اولاد کی گستاخیاں کرتا ہے۔ چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہو، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی ہو، حسنین کریمین، میں کہہ رہا ہوں کہ فرد آخر تک میرے نبی کے گھرانے کا جو آخری فرد ہے آنے والا قیامت تک، تمام کے متعلق کوئی بھی ایسا شخص جو نبی کے اصحاب کی غلامی کا دعویٰ کرے، اولاد کے متعلق کبھی بھی بغض دل میں نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں عقیدہ بھی وہ دیا ہے، زبان بھی وہ دی ہے، ایمان بھی وہ دیا، ہر نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا کی ہے کہ کوئی بھی نسبت مصطفیٰ، کوئی بھی پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ جائے، اللہ کے فضل سے تن من دھن جان ہر چیز قربان کرنے کا اللہ کے فضل سے صرف بولنے کی حد تک دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، ان رگوں میں جس خاندان کا خون ہے، ذرا اٹھا کے دیکھو تاریخ، چلو تاریخ کو چھوڑو، قرآن اٹھا کے دیکھو، چلو قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیا، اب احادیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھو، اگر تمہیں نظر آئے کہ اس خاندان نے ہمیشہ اللہ کے دین کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کا صرف جذبہ نہیں، قربان کر کے دکھایا۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اور جو باتیں کرتے ہیں وہی اسی انداز میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ مر مٹ، یہ موت بھی ان سے شرمندہ ہے کہ میں کیسے آؤں ایسے شخص پر جو نبی کی اولاد کے متعلق اپنا عقیدہ درست نہیں رکھتا۔ موت بھی شرمسار ہے کہ کس انداز میں اس کی روح کو قبض کروں اور اس روح کو لے کے کہاں جاؤں کہ اس جہاں میں رہتے ہوئے جو روح اتنی غلاظت میں ڈوبی رہی کہ نبی کی اولاد کے متعلق کہیں زبان غلط استعمال کر رہی ہے، کوئی تقریروں کے ذریعے، کوئی تحریروں کے ذریعے۔
بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ پاک نے وہ عقیدہ دیا ہے، وہ ایمان دیا ہے، وہ زبان عطا کی ہے، وہ خیال عطا کیا ہے، وہ تصور عطا کیا ہے، وہ قلب، عقد قلبی وہ عطا کیا ہے کہ ہر پہلو سے نبی کی عظمت کے بھی گن گاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان ہوگی۔ اب جو اصحاب کی شان ہے وہ اصل میں اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ جن کو جو مرتبہ جس ہستی کی وجہ سے ملا ہے، اگر اس کی تعریف کی جائے تو کل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اشارہ کل کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم محمد امین جگوال، اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے۔ میں یہاں آج پہلی دفعہ آیا ہوں، میں بیٹھا، مجھے وہ جو بتا رہے تھے کہ یہ سالانہ محفل ہے، میلاد مصطفیٰ اور برسی جسے کہا جاتا ہے، سالانہ محفل، اور بڑی دیر سے ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بزرگ یہاں پر محمد امین کی موجودگی بھی میں آتے تھے، اسے وہ بھی آتے تھے، تو یہ اللہ کا کرم ہے ان پر کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی اس نسبت کو قائم رکھا ہے۔ بڑے کم لوگ ہیں جو اپنے والدین کے طریقوں پر چلتے ہیں آج کے دور میں۔ اسی طرح ہے نا، بزرگ بیٹھے ہیں تمام احباب، ہر شخص اپنی اولاد کے متعلق ہر دعا کے ساتھ یہ بھی دعا مانگتا ہے کہ خدا کرے کہ جو میرا ایمان ہے میری اولاد بھی اسی ایمان پہ رہے، جو میرا عقیدہ ہے خدا کرے میری اولاد بھی اسی عقیدے پر رہے، جو میرے پیر استاد ہیں خدا کرے میری اولاد بھی انہی پیر استاد کے ساتھ اپنا تعلق رکھے۔ تو یہ تو بڑا ان پہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے اس راستے پر، کہ جو راستہ ان کو اللہ والوں نے دکھایا تھا، آج یہ بھی چل رہے ہیں۔ اس کا انعام اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے کوئی پتہ نہیں انہیں کیا ملے گا، انہیں دولت ملے گی، انہیں شہرت ملے گی، انہیں جائیدادیں ملیں گی، انہیں کیا کچھ ملے گا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے روز معاشر کے دن، اور ہمیشہ کامیابی ہے ہی معاشر والی کامیابی۔ یہ زمانہ، یہ جہان، یہ دنیا، یہ تو آنی جانی ہے، آج ہے کل نہیں ہوں گے، ایک دن ہے، 4 دن ہے، کوئی پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، لیکن کامیابی وہی ہے کہ جس کی آخرت کامیاب ہو گئی۔ اور آخرت میں کامیابی کیا ہے کہ اللہ، ہم دعا بھی تو یہی کرتے ہیں نا، باری تعالیٰ ہمیں انہی کے ساتھ اٹھا جن کے ساتھ رکھا ہے، انہی کے ساتھ، اور اٹھنا بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اب حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی، ہیں جی، قندیل نورانی جیسی ہستی جن کا یہ وعدہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں نہیں جاؤں گا۔ اے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی علی کا لال ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جگر کا ٹکڑا ہے، اور میرے نبی کی اولاد ہے، ان کا بھی وعدہ ہے کہ جو میرا مرید ہوگا تب تک مرے گا نہیں جب تک کلمہ نہیں پڑے گا۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی وہ وقت کا اللہ کا اتنا پیارا، اتنا محبوب۔ اچھا، یہ کچھ دن بعد 11ویں پر محفل ہے، ارے بولے نا، ہاں فیاض، اور وہ بھی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے عنوان سے، اور میں ہوں ان کا غلام، ٹھیک ہے نا، ان کا ہوں نوکر۔ اگر آپ میں سے کوئی ہوا نا، آج کا عنوان کچھ اور ہے، یہ تو میرے ذہن میں بات آ گئی، میں نے کہہ دی ہے، پتہ اس دن چلے گا جب وہاں محفل ہوگی 11ویں شریف کی کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نام کس ہستی کا ہے، اللہ نے مرتبہ کیا عطا کیا ہے، اللہ نے اعزاز کیا عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کس مرتبے پر فائز کیا ہے، اور قیامت تک اے میرے نبی کے خون کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزاز عطا کر دیا وہ اعزاز قیامت تک رہے گا، صرف زندگی میں نہیں،
اس جہاں سے جانے کے بعد بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہوا، خاتم النبیین، آپ پر نبوت کا اختتام ہوا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر پر تمام ولیوں کے سرتاج کا تاج ہے، اور یہ تاج قیامت تک باقی رہے گا۔ حسنین کریمین جوانان جنت کے سردار ہیں قیامت تک، یہ اعزاز انہی کے پاس رہے گا، کسی اور کو عطا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جو قدم ہے نا، یہ ولیوں کی گردنوں پر ہے، یہ آج نہیں، کل نہیں، ان کی موجودگی میں نہیں، بلکہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر صبح قیامت تک حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ جو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے اس اعزاز کو نہیں مانتا یا آپ کے خاندان کے کسی فرد پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے عزت اور جلال کی قسم ہے، ولایت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ شان مومنانہ ہی نہیں رکھتا، وہ شان مومنانہ بھی نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ یہ ایسا دیا ہے، جس طرف سے دیکھو، آئے ہائے 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 ہائے، ایک طرف سے خوشبو آئے گی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی، آئے ہائے ہائے، صداقت کی خوشبو بھی انہی میں نظر آئے گی، عدالت کے اعزاز کی خوشبو بھی انہی غلاموں میں نظر آئے گی، سخاوت کی خوشبو، مہکتا ہوا پھول، ان کی غلامی کی خوشبو بھی انہی میں نظر آئے گی۔ اور میں نے پہلے کہا ہے، جو اصحاب کا غلام ہونا، جب بات آئے نا اولاد کی، جب بات اولاد کی آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے فضل اور کرم سے ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے، ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ اور میں وقت کا تھوڑا سا پابند ہوں، میں وقت پہ جانے لگا تھا، یہ میں بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص مجھے حکم دے تو پھر میری گزارش صرف یہی ہے کہ میرے ساتھ جو قول کیا جائے وہ پکا کیا جائے، میرے ساتھ قول پکا کیا جائے۔ اس لیے میں دہرا رہا ہوں سٹیج پر بیٹھ کر کہ جب بھی کبھی مجھ سے وعدہ لیا جائے تو میرے ساتھ وعدہ کیا بھی جائے، صرف مجھ سے وعدہ لیا نہ جائے، میرے ساتھ وعدہ کیا بھی جائے۔ میں اپنے وقت پہ آیا، بالکل جو پہلے لوگ یہاں موجود ہیں انہیں پتہ ہے میں جس طرح وقت پہ آنے کا پابند ہوں اسی طرح جانے کا بھی پابند ہوں۔ یہ تو میرے انتہائی محسن، انتہائی مہربان صاحبزادہ آسن رضا اعظمی صاحب تشریف فرما تھے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ چلو 15 منٹ دی کوئی گل نہیں، کہ ان کے حکم کو اپنا وقت، اچھا جنن میں کہیں دا وقت نہ گندا اپنا وقت دیواں کیوں کہیں، یا تو مجھے کہنا کہ میں نے کہا ہو کہ یہ فلاں خطیب کا فلاں نعت خان کا مجھے 15 منٹ دے دے، نہیں جی ایک سیکنڈ ہی نہ گنسوں، اور پھر وہ نبی کی آل کا کوئی غلام اور مانگتا خیرات رہے، یہ بس ہمیں اسی در کی خیرات ہی کافی ہے۔ اسی لیے اگر کسی کا وقت ہم نہیں لیتے تو سنا خانو تو سے مہربانی کی تھی کرو ذرا ساڑھے تے، تو سب مہربانی فرمائی، یہ ان کی وجہ سے اب جتنا ٹائم اوپر جا رہا ہے میں اپنے وقت سے اوپر جا رہا ہوں، یہ گال ہے نا، اور جو میری طبیعت سے واقف ہیں انہیں بخوبی علم ہے۔ حاضر گرے گے، حاضر چلا گیا، خدا بخش حاضر گرے گے۔ اچھا کھانا، اچھا یہ بھی بڑی اج میں اچھا نویں گال ڈٹھی ہوئی، ادھے بندے کھانا کھاندے بیٹھے ادھے آواز سن دے بیٹھے۔ طریقہ قادریت، طریقہ چشتیہ، مہربانی فرمایا کریں، محفل کے جو آداب ہوں ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ہر چیز کو۔ کیا ہوگا آدھے گھنٹے بعد، یا آپ اس طرح کیا کریں کہ پھر یہ ذکر رہنے دیا کریں، باؤں لنگر تے کام رکھو نا، یا پھر لنگر اختتام پہ دعا کے بعد، اسی طرح ہے کہ نہیں؟ میں کو تبلا کہ آپ راج کے حاضر ہو آ گیا، ایڈو حاضر صاحب آ گئے، ایڈو اویسی صاحب آ گئے، یہ تو اجا انہاں آپریشن کرایا ہویا ہے، اتنی دیر بعد کھا کے اگر آپریشن نہ ہوندا تا انشاءاللہ تمہارے نال ہی کھاویں نا،
تو اس لیے یہ صرف میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی بندہ محفل سجائے، محفل منائے، محفل کے تقاضوں کو ضرور پورا رکھا جائے، ان کے متعلق یہ ذرا خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اب آدھے گھر والے اب ہیں تو اس خاندان 8 بھی رہا ہو تو کتنے بیٹھے ہو اتنا، مقصد کم ہی 3-4 کام کر رہے ہیں، ان کا بھی تو والد تھا یہ دیکھیں آپ اجتماعی دعا میں تمام کے تمام احباب، اب جب دعا مانگی جائے گی آدھے کھانا کھلا رہے ہوں گے، کسی نے آمین کہنا ہے کسی نے نہیں کہنا، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ آداب اپنے محفل میں بیٹھے ہو نا، میں کسی کی خوشامد تو نہیں کروا رہا آپ سے، تمہارا والد ہے، اس کی اصالِ ثواب کی محفل ہے، تمام کے تمام احباب کم از کم بیٹے تو موجود ہونے چاہیے تھے نا، تاکہ ہر اچھی بات پہ آمین وہ کہتے، ان کا والد قبر میں خوش ہوتا، ہم پہ اللہ راضی ہو جاتا۔ بات تو صرف اتنی ہے نا، اس لیے محفل جب بھی منایا کرو اس کے تقاضوں کو ضرور پورا رکھا کرو۔ افراد کے زیادہ ہونے یا کم ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے درمیان معیار نہیں ہے، صرف یہ 8 کے 8 بھرا کٹھے آبامن وہ مجمع پورا تھی ویسی، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس لیے جب بھی محفل مناؤ، جب بھی لنگر خیرات ہو، وہ اس کو قادری سلسلے کے اندر اسی طریقے کے ساتھ ہر مساوات کی بنیاد پر ہر کسی کو ایک وقت پہ کھانا دو، جو بھی تمہاری توفیق ہے، جو بھی اللہ نے ہمت عطا کی اس کے تحت وہ ایک ہی دو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلم کا ایک بیٹا جو دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کا مرید اور غلام ہے، سبحان اللہ، سبحان محمد حسنین اس کا نام ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ پیر صاحب کا کلام ضرور ہونا چاہیے، واہ واہ واہ، اور میری گفتگو کلام پہ ختم ہو جائے گی۔ میں نے جس طرح پہلے کہا سبحان، میں آپ کو ضرور بتاتا کہ سورۃ اخلاص کیا ہے، یہ ہماری محفلوں میں کیوں پڑھی جاتی ہے، سبحان سبحان، پڑھی تو جاتی ہے نا، کیوں پڑھی جاتی ہے، سبحان، اور صورتوں کے متعلق کیوں نہیں کہا جاتا، صرف اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ قول شریف سے 3 بار سورۃ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق مولا علی کا کیا فرمان ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے۔ میں ارادے اسی کے ساتھ آیا تھا تاکہ پتہ چلے اتنے عرصے سے ہم لوگ اس سورۃ اخلاص کے متعلق سن رہے ہیں، لیکن پتہ تو چلے آپ تو سب لوگ جانتے ہیں، شاید کوئی مجھ جیسا ان پڑھ تھوڑے علم والا بیٹھا ہو تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، آپ تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، آپ کو تو بڑا معلوم ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت طلب کروں، یہ بانیانی محفل کی طرف سے اور پھر میرے پیر کا کلام ہے، واہ 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 واہ، تو پھر میرے پیر کے کلام یہ کیا کہتے ہیں میرے پیر صاحب، آپ ذرا درود شریف پڑھیں گے بلند آواز میں میرے ساتھ۔ اچھا یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، صرف اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہی پڑھے کہ جو میرے ساتھ سر لگا سکے، میں میری سر دی بربادی نہ کرائے۔ پڑھیں ذرا درود شریف بلند آواز میں، پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، وہ تیری عطا کے تیور وہ ہجوم میں گرد کوثر کہیں
میں کشاں ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں جام چل رہا ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں جام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، دم نزا بھی زباں پر، اور دم نزا بھی زباں پر، یہ کلام چل رہا ہے، دم نزا بھی زباں پر، یہ کلام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے۔ کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل کو آج شاید، جو یہ سیل اشک حسرت، جو یہ سیل اشک حسرت سر شام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ لنگر ایک وقت میں تقسیم کیا کرو تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون کیا کھا رہا ہے، جس سے پوچھو ہر کوئی کہے کہ میں ہی کھا رہا ہوں، اسی طرح ہے نا۔ تو یہاں پر میرے پیر صاحب نے کیا خوب لکھا ہے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، کہ غلام نا کا پر ہے، کہ غلام نا کا پر ہے تو امام چل رہا ہے، کہ غلام نا کا پر ہے تو امام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میں تیرے نثار آقا سبحان کے اللہ۔ حقیر پر نوازش مجھے جانتی ہے دنیا، مجھے جانتی ہے دنیا، میرا نام چل رہا ہے، مجھے جانتی ہے دنیا، میرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، سبحان اللہ سبحان۔ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں
تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ جس اللہ کے محبوب کی یہ شان ہو کہ کائنات بنائی ہی رب اسی نے ہو، تو پھر ان کی شان کے علاوہ اور بچتا کیا ہے؟ اس کے خاندان کے علاوہ اور بچتا کیا ہے؟ ان کے اصحاب کے علاوہ اور بچتا کیا ہے؟ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلم ارمان یہ ہے کہ ٹائم جڑا نا تو میرا ضائع کیتا جے ہی کیتا ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اسی پاک ذکر کے صدقے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے خاندانوں کی، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح العقیدہ رہتے ہوئے ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ ہمارا اختتام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی روز معاشر اسی طرح نبی کے غلاموں کے جھرمٹ میں ہمیں بھی کوئی جگہ عطا فرمائے کہ اسی جھرمٹ میں رہتے ہوئے، اسی سائے میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے اس جہاں میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور اس جہاں میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرما کر مجھے بھی صحیح معنوں میں نبی کی غلامی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے اس پاکستان، ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت پورے امت مسلمان بدحالی کا شکار ہے، فلسطین ہو، برما ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو، شام ہو، عراق، اور اب تو پاکستان کا نام بھی لینا پڑتا ہے۔ کل تک دعاؤں میں مجھے یاد ہے کہ ہم ان ملکوں کا نام لیتے تھے، لیکن آج پاکستان کا بھی اسی فہرست میں نام چل رہا ہے۔ پاکستان اس وقت اتنی نازک مرحلے پہ آن کے کھڑا ہے کہ اگر کسی کو اقتدار کی بھوک ہے، اس کے سامنے اقتدار ہے۔ اگر کسی کو فرقہ واریت کی آگ لگی ہوئی ہے تو اس کے سامنے صرف فرقہ واریت ہے، اسے ملک کا کوئی احساس نہیں۔ اے باری تعالیٰ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، تجھے اپنے اقتدار کا واسطہ ہے، اپنی حکومت کا واسطہ ہے، اس ملک پاکستان کی خیر فرما، اس میں بسنے والے تمام مومن مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرا اللہ اپنے محبوب کا واسطہ ہے، جس نام پر اس ملک پاکستان کا قیام تھا اسی نام کی لاج رکھتے ہوئے ہم غلاموں کی دعا قبول فرما اور اس پاکستان کی خیر فرما، خیر فرما، خیر فرما، آمین آمین برحمتک یا